اور بے نمازی کے بارے میں تو غوث پاک کا عجیب فتویٰ ہے. غوث پاک جو تھے نا وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے نہیں تھے, وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے تھے, وہ حنبلی تھے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو آدمی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ان کے نزدیک جو آدمی ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. اور امام غوث پاک جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں, وہ امام اعظم حنیفہ کو نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا تو یہاں تھوڑا بہت جو ہے نکلنے کا مسئلہ بھی ہے, تھوڑا بہت بچاؤ کا ہے, ذریعہ بھی ہے, لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اور فرمایا غوث پاک نے, یہ غنیۃ الطالبین کی کتاب ہے, غنیۃ الطالبین کی کتابیں پڑھیں, آپ سن کے نہیں بلکہ پڑھ کے عمل کریں. اور صفحہ نمبر 526, کتنا صفحہ نمبر 526 غنیۃ الطالبین, اور 670 صفحات کی کتاب ہے, اتنی موٹی 670 صفحات اس کے اندر ہیں. تو اس کے اندر ایک صفحہ ہے صفحہ نمبر 526, انہوں نے اس کے اندر کیا فرمایا کہ بے نمازی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ یہ جب مرے گا تو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ غوث پاک کی بات ہے, میری بات نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب, میرے پاس کتاب ہے, صفحہ نمبر 526 غنیۃ الطالبین کتاب ہے. فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب بے نمازی مرے گا تو اس کو مرتے وقت جو ہے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور انہوں نے 3 چیزیں فرمائی کہ ایک تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا, اس کے علاوہ 3 چیز فرمائی, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیں گے. اور تیسرا فرمایا کہ اس کا حساب بڑا سخت ہوگا. یہ غوث پاک کی باتیں کہ اس کا حساب بڑا سخت ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نظر رحمت ہٹا لیں گے. تو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے. اور آپ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے تھے تو اسی صفحے پر صفحہ نمبر 526 ہے, غوث پاک نے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا, 2 وقت کی, 3 وقت کی, اب انہیں 3 وقت کی نماز نہیں پڑھا تو اب اس کو کہا جائے کہ آپ نے 3 وقت کی نماز چھوڑ دی ہے, اس کو سمجھایا جائے. اب اگر اس نے 4تھے وقت کی نماز پڑھ دی تو اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. یہ میری بات نہیں ہے, آپ اٹھا کر دیں کہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 526 کیا فرمایا کہ 3 نماز تک اس کو مہلت دی جائے. غوث پاک فرما رہے ہیں 3 نماز تک اس کو مہلت دی جائے, اگر یہ 4تھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دیں. اور غوث پاک کے پاس جب نماز جنازہ آتا تھا تو پہلے پوچھتے تھے یہ آدمی نمازی تھا یا نہیں تھا. اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بے نمازی تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ تک بھی نہیں پڑھاتے تھے. غوث پاک بے نمازی کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے. اس لیے دعوت کرنا مستحب عمل ہے, لیکن نماز پڑھنا یہ فرائض ہے. فرائض کو چھوڑ کر لوگ مستحب کے پیچھے لگے ہوئے, کہاں آج 11ویں کی دعوت ہے, ذرا کھا کے آئیں گے, پیٹ بھر کے آئیں گے, لیکن فرض نماز چھوڑ دیا. جو آدمی خود دعوت کر رہا نا اس دن اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, اس کو پوچھا کہ میں دعوت کر رہا ہوں نا بھائی, ارے وہ مستحب عمل ہے بھائی, فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ ایک بات سنیں, غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 526 اسی صفحے کے اندر ایک آدمی نے غوث پاک سے پوچھا کہ بے نمازی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے عجیب عجیب فتوے ہیں, آپ کا کیا فتویٰ ہے, آپ کا فتویٰ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے نمازی کے بارے میں میرے 3 فتوے ہیں. کتنے؟ اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے. تو لوگ یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو اس لیے میں بولتا ہوں پہلے پکڑ تو صحیح بھائی, جب پکڑے نہیں تو چھوڑے گا کہاں سے. پہلے چہرے پہ داڑھی, غوث پاک سر پہ امامہ رکھتے تھے, غوث پاک کے چہرے پر داڑھی تھی, غوث پاک جو ہے ہمیشہ کرتا اور پجامہ پہنتے تھے. آج میں ایسے مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس کرتا پجامہ ہے نہیں, ان کے پاس پین بشرٹ ہے, اور ہر جمعے کو آتے تو پین بشرٹ ہی پہن کے آتے ہیں, ان کو کبھی زندگی میں کبھی کرتا پجامہ پہننے کی توفیق نہیں ہوئی. مسجد سے جاتے ہیں تو اپنی پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں. مسجد سے جب آتے ہیں تو بس مسجد میں آنے کے بعد ہی ان کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے, مسجد سے جب باہر جاتے ہیں تو ٹوپی اتار کے پھینک دیتے ہیں. اس لیے میں بولتا ہوں بھائی جو آدمی ٹوپی لے کے نہیں آئے اور ٹوپی یہاں سے نماز کے لیے لے رہے ہیں تو جہاں سے آپ ٹوپی لے رہے ہیں وہیں ٹوپی رکھے آپ. اب کوئی آدمی آپ جس نے یہاں کی ٹوپی لگائی ہوئی ہے مسجد کو, بولے کہ اس کو باہر سیڑھیوں پہ پڑی پائی ٹوپی. بھائی کوئی آدمی ایسا ہے جس کو باہر چپلوں کے پاس ٹوپی پڑی ہوئی ملی, نیچے گری ہوئی تھی, وہاں سے اٹھا کر جھاڑ کے اس نے لگایا, ایسا ہے کوئی؟ اس کو جو بھی یہاں آتا ہے اس کو ٹوپی جو ہے نا اچھے سے اس میں بیکٹ میں رکھی ہوئی ملتی ہے. تو آپ جب جائیں تو ٹوپی کو وہیں پر رکھ کر جائیں, لے ہی آپ وہاں سے, لیکن آپ جا رہے ہیں کبھی ادھر پھینک دی کبھی ادھر پھینک. جب میں عصر کی نماز میں آتا ہوں تو کوئی ٹوپی وہاں اڑ رہی ہے, کوئی وہاں اڑ رہی ہے, کوئی وہاں اڑ رہی ہے. بعض ٹوپیاں تو باہر سے بھی اٹھا کے لے کے آئے جن کو کتے چاٹ کر چلے گئے. تو ہم لوگ ٹوپی جہاں سے لے رہے ہیں نا وہیں پر رکھے پہلی بات. تو غوث پاک سے پوچھا بھائی بے نمازی کے بارے میں آپ کے کوئی فتویٰ ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازی کے بارے میں میرے 3 فتوے ہیں, اللہ کرے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے. تو انہوں نے فرمایا دیکھو
میں امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہوں، میرے امام احمد بن حنبل ہیں، تو ہمارے نزدیک جو آدمی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے پہلی بار تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ غوث پاک کی بات ہے، غنیۃ الطالبین کتاب ہے، صفحہ نمبر 526، 670 صفحات کی کتاب ہے، اتنی موٹی۔ کسی کو یقین نہ آئے تو میں دکھاتا ہوں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، دونوں میں موجود ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو گیا، پہلا فتویٰ۔ دوسرا فتویٰ کیا ہے کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ تو کافر تو ہو گیا، اب اگر کافر ہو گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناتے کیا؟ کبھی دیکھا کوئی آدمی غیر مسلم آیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا؟ کبھی ہوا ایسا؟ نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ دوسرا فتویٰ کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ تیسرا فتویٰ کیا ہے کہ یہ آدمی جو نماز چھوڑ دیا ایک وقت کی جان بوجھ کر کافر ہو گیا، اب کافر کی نماز جنازہ کیسا پڑھائے؟ کافر کی نماز جنازہ ہوتی کبھی؟ تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ پہلا فتویٰ آدمی کافر ہو گیا، دوسرا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تیسرا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ غوث پاک کا فتویٰ ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کتاب میں کھول کے۔ تو آدمی دیکھو، دعوت کرنا، دعوت کھانا بہت آسان ہے، مستحب چیز پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن فرائض پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ فرائض پر عمل کرنا تو مستحب جو ہو رہے ہیں وہ ہم دو، لیکن پہلے فرائض پر تو عمل کریں۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ غوث پاک میرے کو جنت میں لے کے جائیں گے، تو غوث پاک فرمائیں گے کہ تو پہلے اس قابل تو بناتا، اپنے آپ کو اس قابل بناتا کہ میں تیری سفارش کر سکوں، تو نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہی نہیں، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، حالانکہ تجھے معلوم تھا میرے 3 فتوے ہیں، آدمی جو ہے نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، تو جو آدمی نماز چھوڑ جائے کافر ہو گیا، اس کی میں سفارش کیسے کروں؟ تو غوث پاک بھی اس وقت سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں آپ اپنی ذہن میں بٹھا لیں۔